بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے معاملہ زیادہ سنجیدہ ہو رہا ہے اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے، سیاسی مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے اس وقت ملک میں برسر اقتدار جو ہے وہ برسر پیکار ہے آئین سے برسر پیکار ہے، قانون سے، عدالتی فیصلوں سے، عدالتوں سے، پورے سسٹم سے۔ 14 جماعتی اتحاد کوئی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی آئین نام کی بھی چیز ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ سیاسی طور پہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، اور سیاسی طور پہ ہاری ہوئی جنگ کو یہ اب زبردستی اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک جبر مسلط کر کے، ایک خلاف معمول ایسے اقدامات کر کے جن کا نہ آئین میں کوئی تصور ہے، نہ جمہوریت میں تصور ہے، اور پولیس کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، انتظامیہ کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کو اپنے گھر کی لونڈی انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے انتظامیہ بھی آئین اور قانون کو ایک بالائے طاق رکھتے ہوئے بس جو حکم آتا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج ملتان میں عامر ڈوگو صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ رانا تنویر صاحب جو سینیٹر تھے ان کے، تنویر الحسن، ان کو پہلے گرفتار کیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ عامر ڈوگو صاحب بھی گئے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی گئے۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو ابھی تک ان کی مشکل ختم نہیں ہوئی، اور انہوں نے بڑا ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دے دیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اس مقدمے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ ان سے سیاسی گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور سیاسی گفتگو بھی انہوں کہتے ہیں کہ جیل میں آتے ہیں لوگ، ملاقات کرتے ہیں، آنکھوں میں پٹیاں باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد سوالات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پہ بتائیں کہ آپ نے عمران خان کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا۔ یہ اس طریقے سے بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے ہر حکومتی مشینری کا، اور شیخ رشید صاحب نے ساری باتیں کھل کر بیان کر دیں، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کر دیا کہ عمران خان کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ شیخ رشید صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، قید ہیں، وہ یہ بات بتا رہے ہیں۔ کل ٹی وی پروگرام میں فیصل واڈا صاحب نے یہ بات بتا دی، جیو کا پروگرام تھا منیب صاحب کا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کام ہو چکا ہے اور ان کا بچنا بہت مشکل ہے۔ پھر انہوں نے کل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو بڑی دھمکیاں شمکیاں دی ہیں، دھمکیاں تھیں کہ جناب ان کے بہت ہی کھاتے کھل گئے ہیں، اور میں کل سمجھ نہیں سکا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے۔ اچانک علوی صاحب کے بارے میں پیشن گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اور فیصل واڈا صاحب آئے ہیں اور آ کے انہوں نے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز قسم کی گفتگو کر دی ہے، اور پریزیڈنٹ علوی صاحب کے بارے میں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ، اور سپریم کمانڈر ہیں، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اور ان کو ہر طرح کا استثناء حاصل ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ان کے بڑے کھاتے کھل گئے ہیں، انہوں نے ملاقاتیں کروائی ہیں، اور ایک سائڈ کو وہ چھوڑ گئے، ایک سائڈ کو بالکل چھوڑ گئے، اور سارے کا سارا ملبہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب پہ ڈال دیا، صدر مملکت پہ، اور انہوں نے کہا جی ان کا تو مواخذہ ہونے والا ہے، امپیچمنٹ ہونے والی ہے، ان کو ایوان صدر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اور حالانکہ ایسا کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ امپیچمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، اس کے اکارڈنگ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ تو آج اس کی سمجھ آئی ہے، کیونکہ یہ کام کل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی، پریزیڈنٹ آف پاکستان، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ، سربراہ مملکت، سپریم کمانڈر، وہ کل ایک کام کر چکے تھے۔ اصل معاملہ یہ تھا، اور ان کو اس کام کرنے سے روکا جا رہا تھا، اور وہ نہیں رکے۔ انہوں نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کی، اور وہ آئینی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ آئینی ذمہ داری تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کو انہوں نے خط لکھا ہے، اور خط لکھا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں، یہ آپ نے انتخابات جو کروانے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس سے آپ انحراف کر نہیں سکتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر کو انہوں نے خط لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ دلائی گئی تھی کہ جناب یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن نہیں کروا رہا، پنجاب اسمبلی کا، خیبر پختونخوا اسمبلی کا، صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہونے ہیں۔ تو صدر مملکت نے کل یہ خط لکھا، کل ان کو منع کیا جا رہا تھا کہ یہ کام نہ کریں، لیکن انہوں نے ایک آئینی ذمہ داری پوری کی، اور یہ ایک پورے کا پورا ایک ملبہ اکٹھا ہو رہا ہے، پورے کا پورا میٹیریل، دستاویزی ثبوت اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں کہ کل کو عدالت میں جائیں تو ان کے کندھے بچ جائیں آرٹیکل 6 سے، ان پہ کوئی حرف نہ آئے آرٹیکل 6 پہ، البتہ پھنسے تو وہ پولیس پھنسے، اور چیف سیکرٹری صاحب، سارا ملبہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا پہ ڈالا جائے، آئی جی خیبر پختونخوا پہ ڈالا جائے، اور آئی جی اسلام آباد پہ ڈال دیا جائے،
तो आईजी खैबर पख्तूनख्वा पे, आईजी पंजाब पे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब पे, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा पे ये मलबा डालें और बात आगे बढ़ाएं। ये सारा कुछ कर रहा है। एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ये मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम पे आर्टिकल 6 ना लगे, आइन से इनहराफ हमारे पे ना लगे, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने खत लिखा है, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की तैयारी का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता, आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। सदर ममलकत ने ये लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिख रहे हैं। ये कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो उस वक्त अंदाज़ा होगा कि ये ख़त कितना वजनी है, ये ख़त कितना भारी है। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है, नॉक किया जा रहा है दरवाज़ा उनका कि आप आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। वो इलेक्शन करवाने के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं, और क्योंकि उनका काम ही इलेक्शन करवाना है इसलिए वो अपना काम असल नहीं कर रहे, वो बाकी सारे काम कर रहे हैं। सदर ममलकत ने लिखा है जी, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करे और इंतखाबात का ऐलान करे ताकि सूबाई और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से ख़तरनाक क़यास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। खत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी जिक्र किया गया है, क्योंकि वो तहलील हो चुकी हैं। पूरा ये ख़त ड्राफ्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक तैयार किया गया है। ये चार्ज शीट है, ये शोकाज नोटिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ये शोकाज नोटिस आगे जाके ये फ़र्द जुर्म बनेगा। ये फ़र्द जुर्म है जो सदर ममलिकत ने लिखी है, ये कोई अरे गैरे ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई। आइन का आर्टिकल 224 दो असम्बली के इंतखाबी तहलील होने के 90 दिन के अंदर कराने पर जोर देता है। आइन 90 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल इसमें वो हवाला दिया मुतल्लिका आर्टिकल का। आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज है। आइन का आर्टिकल 218(3) इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शफाफ और आज़ादाना इंतखाब के इनेकाद को यकीनी बनाने का फ़र्ज तफवीज़ करता है। अगर इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम रहा तो बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ही को आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये है शोकाज नोटिस, और ये शोकाज नोटिस आगे जाके बनेगा फ़र्द जुर्म। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पढ़कर सुनाया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बार बार याद दहानी करवाई गई, सुप्रीम कमांडर सरबराह ममलिकत ने ख़त लिखा कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। सरबराह ममलिकत होने की हैसियत से आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठाया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान को आइन के तहत इनके हल्फ की बुनियादी जिम्मेदारी की याद दहानी करवाना सदर ममलिकत का फ़र्ज़ है। वो ये भी कह रहे हैं आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचने के लिए दोनों तहलील शुदा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। जो सदर ममलिकत डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके। सदर ममलिकत के ख़त में आइन की तमहीद और करारदाद मकासद का भी जिक्र किया गया है। तमहीद में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि रियासत अपनी ताकत और इख्तियार को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। करारदाद मकासद कौम के आबाओ अजदाद के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। आइन में जमहूरी असूलों और अक़दार की पाबंदी और पैरवी के बारे में कोई इबाम नहीं है। दुनिया की पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में कभी ताख़ीर नहीं की। अमेरिका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात करवाए। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के इंतखाबी मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करके मुनासिब आइनी कदम उठाया है। पुख्ता ख्याल है कि इंतखाबात मुलतवी या इनमें ताख़ीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात मुल्क में ठीक नहीं हैं। हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के अल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया है। ये है जनाब वो असल मामला जो कि सदर पाकिस्तान ने लिख दिया है, और कल इसीलिए उनको धमकियां दी जा रही थीं टीवी चैनल में आके खुल्लम खुल्ला कि हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, हम आपका मुआखजा करेंगे, हम आपको इम्पीच करेंगे। ये है वो वजह। वो ये ख़त क्या एक लफ्ज़ गौर करके इसको नोट कर लें, ये फ़ाइल तैयार हो रही है। और सदर ममलिकत ने जो आखिरी लाइन लिखी है ना, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन ना करवाना ये जमहूरियत के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। और ये इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोच रहे हैं कि शायद कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। और दूसरी जानिब
الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے؟ کل آئی جی پنجاب نے کہا، آئی جی خیبر پختونخوا نے، کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو بلا کے ڈانٹا گیا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کے بالکل برعکس کیا گیا، اور کہا گیا کہ 57,000 ہمیں اہلکار چاہیے، 57,000 اہلکار چاہیے، ہوں گے تو الیکشن ہوں گے، یعنی کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، تو یہ رادہ ناچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں پہلے 57,000 پولیس اہلکار لے کے آئیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اعلامیہ ہے۔ اب اگلا اعلامیہ سن لیں، پنجاب کا اجلاس ہوتا ہے، پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب کو بلایا جاتا ہے اور وہاں کی انتظامیہ کو بلایا جاتا ہے، وہ بھی آ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں 3 لاکھ اہلکار چاہیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آئین کے ساتھ سیدھی سیدھی غنڈہ گردی، آئین کے ساتھ سیدھا سیدھا کھلواڑ، غنڈہ گردی، بدماشی ہو رہی ہے کہ صوبائی حکومت کو، جو صوبائی انتظامیہ کو جو سبق پڑھا کے بھیجا جا رہا ہے، نگراں حکومت کے مزے ہیں، نگراں حکومت نے رہنا ہے، اس کا چل رہا ہے، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا فیڈرل نے، وفاق نے بتا دیا کہ جناب آپ نے کچھ نہیں کرنا، کوئی ہم نے تعاون ہی نہیں کرنا، آپ اندازہ کریں کوئی تعاون ہی نہیں کرنا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہاں جا کے یہ میٹیریل دیا جا رہا ہے، پنجاب کی طرف سے بھی انکار اور خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی انکار اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی انکار۔ وہ کہتے ہیں ہم سیکورٹی ہی نہیں دے سکتے، یعنی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم پولیس والا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد ایک اور پیپر تیار کیا گیا کہ جی وہ تو مردم شماری ہو رہی ہے اور ٹیچرز بھی اویلیبل نہیں ہیں، یعنی پاکستان میں اس وقت قحط الرجال ہے، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں قحط الرجال ہے، اور وہاں پہ سناٹا ہے اور تمام آبادی ختم ہو چکی ہے، اور خدا نہ خواستہ نہ ٹیچرز اویلیبل ہیں، نہ پولیس اویلیبل ہے، نہ اور کوئی اویلیبل ہے، یہ سارے کا سارا سٹاف وہ کہتے ہیں کسی اور کام پہ لگا ہوا ہے، یہ ہے آئین کے ساتھ سیدھا سیدھا غنڈہ گردی کی جا رہی ہے۔ تو صدر مملکت نے بتا دیا ہے، تو انتظار کیجیے، کیونکہ اس سے آگے جو ہونا ہے آہستہ آہستہ وکلا برادری جو ہے وہ آ رہی ہے، اور انہوں نے بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا اس اقدام کو۔ اور یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت بھی اگر یہ سارے کام اسی طرح چلتا رہا اور اس کو اسی طریقے سے بند گلی میں لے کے جایا جاتا رہا، تو یقین جانیں کہ عزیز ہم وطنوں کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، عزیز ہم وطنوں کو آنے کوئی نہیں روک سکتا۔ صدر مملکت نے آخری لائن لکھی ہے، پھر طویل مدت تک جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کون ہے جو یہ سارا پلان تیار کر کے بیٹھا ہے کہ جناب ٹھیک ہے حالات کو اس طرف لے کے جائیں کہ انتخابات بھی نہ ہوں، اسمبلیاں بھی ختم، سب کچھ ختم، اور اسی طریقے سے چلتا رہے، اور پھر عزیز ہم وطنوں آئیں۔ اور یہ بات میں پھر بتا رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، آپ لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ تاریخ پہ بہت جاتے ہیں، تاریخ پہ جائیں گے تو یہ آج کے تمام تاریخی حوالے آج کی حالات پہ بالکل اپلائی ہو رہے ہیں، بالکل اپلائی ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں، بار بار ہو چکا ہے، اور پھر اب ہونے جا رہا ہے، اللہ نہ کرے۔ اور اگر یہ مارشاء اللہ لگ گیا تو پھر یہ کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، پھر طویل دورانیے کا مارشاء اللہ ہوگا، اور یہ 14 جماعتی اتحاد ہو یا یہ سارے کے سارے، ان کا خیال ہے، کیونکہ اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سارے جا رہے ہیں، یہ سب قابو میں آنے والے ہیں دوبارہ سے، اور اس دفعہ قابو میں آئے تو ہو سکتا ہے کہ ماضی کی طرح نہ ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان کے عوام کو بھی ان کے غم و غصے کو بھی ٹھنڈا کرنا ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ وہ گلی باتیں ٹھنڈے نہیں ہوں گے، وہ باتیں سن کے نہیں ہوں گے، وہ خالی پلاؤ نہیں اب کھانے کے لیے تیار، وہ اب حقیقی طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس پاکستان کو دلدل سے نکالیں تو پھر کچھ ہونا چاہیے، حقیقی طور پہ نظر آنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔